الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرات، اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے، اس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ کہلاتا ہے۔ قبل اسلام کا زمانہ، عرب کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم، قیاس، گمان یا خواہشات کی بنا پر انسانی زندگی گزرتی تھی۔ اب یہ طرز جس دور میں انسان اختیار کرے گا بہرحال جاہلیت ہی کا طرز کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اسلام اور شریعت مطہرہ کے آنے کے بعد بھی جاہلیت کے احکامات کا ارادہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ پر یقین اور کامل بھروسہ رکھنے والوں کے لیے بہتر حکمراں اور کارفرما کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ عدل و انصاف والے احکام کس کے ہو سکتے ہیں؟ اہل ایمان بخوبی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس احکم الحاکمین سے زیادہ اچھے، صاف، آسان اور عمدہ احکام، قواعد و مسائل کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے۔ وہ پورے اور پختہ علم والا ہے، کامل اور عظیم الشان قدرت والا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو فتویٰ دے اس کا فتویٰ جاہلیت کا حکم ہے۔ طبرانی میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور حیلہ تلاش کرے اور بے وجہ کسی کی گردن مارنے کے در پہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام طور و طریق کو چھوڑ کر صرف اسلام کے طریقے کو اپنائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلام سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔